اب ہم بات کرتے ہیں عورت مارچ کے حوالے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عورت کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کو اللہ نے کیا مقام دیا. اور اگر ہم مرد کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں ذمہ داری دونوں کی ہے, جتنی مرد کی ہے اتنی عورت کی ہے. میں اپنی بات کو گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. اگر دنیا کے سارے مرد اندھے ہو جائیں تو اسلام کا حکم پھر بھی باقی رہے گا کہ عورت نے پردہ کرنا ہے. اور اگر دنیا کی ساری عورتیں بے پردہ ہو جائیں تو یہ حکم پھر بھی قائم رہے گا کہ مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ عورت بے پردہ ہے تو پھر میں اس کو دیکھوں گا. عورت نے اگر اپنی چادر چار دیواری کا خیال نہیں رکھا تو پھر میں اس کی عزت پر حملہ کروں گا. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ایکسکیوز وہ دیا جا سکتا ہے جو ہم اللہ رب العزت کو دے سکتے ہیں. اور اگر ہم جو ایکسکیوز اللہ کو نہیں دے سکتے, یعنی کیا کل میں بروز حشر یہ کہہ سکتا ہوں اللہ کو کہ میں نے کسی کی بہن بیٹی کی عزت پر اس لیے ہاتھ ڈالا کیونکہ اس کے کپڑے ٹھیک نہیں تھے, کیونکہ اس کا حلیہ ٹھیک نہیں تھا؟ کیا یہ بات جواز بنا کے اللہ کو پیش کی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں کی جا سکتی. کیا میں اللہ کو کہہ سکتا ہوں کہ کسی عورت کا لباس ٹھیک نہیں تھا اس لیے میں نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا. اللہ رب العزت کا حکم باقی ہے, وہ اس کا کردار اس کے ساتھ ہے, میرا کردار میرے ساتھ ہے. تو اس کو پردہ کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے نا. وہ اسی سے تو بنی ہے, اسی سے تو تخلیق ہوئی ہے, تو مرد ہی تو قوام ہے. تو اس لیے مرد اپنی ذمہ داری نبھائے, عورت بھی اپنی ذمہ داری نبھائے. اور جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ دونوں کے حقوق بھی ہیں, فرائض بھی ہیں. عورت دھیان دے اپنے فرائض پر اور مرد بھی دھیان دے اپنے فرائض پر. تو مرد اپنے فرائض پورے کرے گا تو عورت کو حقوق مل جائیں گے, اور عورت اپنے فرائض پورے کرے گی تو مرد کو حقوق مل جائیں گے. اور اگر دونوں حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے نہ اس کو حق ملے گا اور نہ اس کو حق ملے گا. حق دینے کا ایک ہی طریقہ ہے, اپنے فرائض پہچانے جائیں. تو عورتوں سے بھی, بہنوں سے, بیٹیوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دین کا مطالعہ کریں. اور اب اس کا دوسرا پہلو جو بہت ضروری ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے. ماں اولین درس گاہ ہے. تو اگر عورت یہ چاہتی ہے, ایک پہلو تو یہ ہو گیا نا کہ مرد محافظ ہے. اب ہم آتے ہیں عورت کی طرف, اور یہ ہماری بات کا بالکل اختتامی مرحلہ ہے کہ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کی عزت محفوظ ہو تو یہ کام صرف عورت کر سکتی ہے. اور وہ کیسے کر سکتی ہے کہ عورت اپنی بیٹی کو جہاں یہ سکھائے کہ بیٹا اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے, وہ اپنے بیٹے کو یہ سکھائے کہ بیٹا لوگوں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. تو وہی بیٹا بڑا ہو کے بھائی بنے گا, وہی بیٹا بڑا ہو کے والد بنے گا, وہی بیٹا بڑا ہو کے شوہر بنے گا. تو اگر ماں اپنے بچوں کی, اپنے بیٹوں کی تربیت کر دے گی تو کسی بہن کو اچھا بھائی مل جائے گا, کسی بیوی کو اچھا شوہر مل جائے گا, کسی بیٹی کو اچھا باپ مل جائے گا. اور اگر ماں اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کرے گی تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ عورت اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی. عورت ہی تو اولین درسگاہ تھی, عورت ہی نے تو یہ ذمہ داری نبھانی تھی. تو اگر اس کی عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالا ہے, مثلا عورت کی عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالا, عورت کی عزت داغدار ہو گئی تو کسی مرد نے یہ کیا, تو اس مرد کو اگر اس کی ماں نے سمجھایا ہوتا, اس کی ماں نے اس کی تربیت کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. چونکہ اس مرد کو جس نے اس کی عزت کو داغدار کیا, اس کی عزت پر وہ حرف لے آیا اور اس کی عزت کو اس نے نقصان پہنچایا, اس نقصان پہنچانے والے مرد کو اس کی بہن نے نہیں سمجھایا, اس کی ماں نے نہیں سمجھایا, چنانچہ یہ مرد ناسمجھ بن گیا. اگر اس کی ماں نے اس کی تربیت کی ہوتی, اس کی بہن نے اس کی تربیت کی ہوتی, اس کی بیوی نے اس کی تربیت کی ہوتی, اس کو بتایا ہوتا, کیونکہ عورت نصف ایمان ہے, تو اگر اس کی بیوی اس بات کی ذمہ دار بنے کہ میرا شوہر قابل اعتبار ہوگا اور کردار والا ہوگا, بہن یہ ذمہ داری لے کہ میرا بھائی قابل اعتبار ہوگا, ماں یہ ذمہ داری لے کہ میرا بیٹا قابل اعتبار ہوگا, تو معاشرے کو ایک ذمہ دار اور باشعور مرد ملے گا جو لوگوں کی بہنوں بیٹیوں پر وہ ڈاکے نہیں ڈالے گا اور عورتوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے. تو اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کو ان کے حقوق ملیں تو وہ اپنے بیٹوں کو سکھائیں کہ بیٹا عورتوں کو ان کے حقوق دیں, کیونکہ یہ کام عورتوں کے ہاتھ میں ہے. وہ ماں ہیں, انہوں نے اپنے بطن سے ایک بچہ پیدا کیا, ان کو ایک جو ہے وہ معصوم, وہ ان کو روح, ایک جان ان کو مل گئی.
اب اس کو جو بنائیں گی وہ ان کی ماں بنائیں گی. تو اگر وہ ماں اپنے بیٹے کو ایک ایسا انسان بنا دیں جو معاشرے میں جب اپنا کردار نبھائی وہ ایک اچھا بھائی بنے, وہ ایک اچھا بیٹا بنے, وہ ایک اچھا شوہر بنے, وہ ایک اچھا باپ بنے, وہ ایک اچھا مرد بنے اور لوگوں کی بہنوں بیٹیوں پر بری نظر نہ ڈالے, تو مسائل حل ہو جائیں گے. اور دوسرے اینگل پر مرد اگر یہ ذمہ داری خود لے لے کہ اس نے وہ حافظ ناموس زن ہے اور اس نے جیسے اپنی بہن بیٹی بیوی ماں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے ویسے ہی اس نے لوگوں کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے, اور وہ اپنی ذمہ داریاں پہچانے کہ اس نے کیا کیا ذمہ داریاں اس کو اس کے دین نے دی ہیں, تو پھر ظاہر ہے یہ مسائل حل ہو جائیں گے. کل ملا کر بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے معاشرے میں ہمارا دین, ہمارے دین کا نظام اسلام قائم نہیں ہوتا تب تک لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے. یہ نام نہاد این جی اوز, آرگنائزیشنز, ان کے بس کا کام نہیں ہے. اسلام سے بڑا کوئی فلاحی ادارہ, اسلام سے بڑی کوئی این جی او, اسلام سے بڑی کوئی ایسی تنظیم ہو نہیں سکتی جو لوگوں کے حقوق کی بات کرتی ہو. اس لیے صرف ایک حل ہے بہنوں بیٹیوں کے پاس, صرف ایک حل ہے بھائیوں کے پاس. مائیں اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ دین قائم کرنے کے لیے محنت کریں, اور مرد بن کر دکھائیں, دین قائم کر کے دکھائیں, دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھائیں. جب دین آئے گا, جب دین کا نظام قائم ہوگا تو پھر بیٹے کو, بیوی کو, شوہر کو اور بہن کو, ماں کو, بھائی کو, باپ کو, معاشرے کے ہر طبقے کو, مزدور کو, تاجر کو, کسی بھی انسان کو جو معاشرے کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کو اس کا حق ملے گا. ورنہ جس طرح سے عورت مارچ میں غیر فطری, غیر عقلی, غیر شعوری, غیر شرعی مطالبات ہوتے ہیں, کل کو اور مختلف ادارے بھی وہ مطالبات کریں گے جو ان کے نہیں بنتے. اور ظاہر ہے وہ ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں جن کا ظاہر ہے وہ عقل سے, شعور سے تعلق نہیں ہے اور بیسک مینر سے بھی تعلق نہیں ہے. لیکن جب تک ہم دین کو, اسلام کو نافذ نہیں کریں گے, جب تک ہم دین کی ان تعلیمات کو نافذ نہیں کریں گے جن سے لوگوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں, تب تک یہ مسئلہ رہے گا. اور آخر میں پھر وہی بات جو اقبال نے کی تھی, نئے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی, نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد. میں اپنے طور پر ایک مرد ہونے کے ناطے, ایک بیٹا ہونے کے ناطے, ایک بھائی ہونے کے ناطے, ایک شوہر ہونے کے ناطے اپنے پروردگار کو, اپنے خالق کو, اپنے مالک کو گواہ بنا کر یہ وعدہ کرتا ہوں اور اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اپنے حصے سے, اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, میں بطور مرد, میں اپنے رب کو گواہ بنا کر اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ مجھے اس بات پر قائم رکھے, اللہ تعالیٰ مجھے اپنے وعدے پر پورا اترنے کی توفیق دے, استقامت دے. میں اپنے حصے کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں لوگوں کی بہنوں بیٹیوں پر بری نظر نہیں ڈالوں گا. میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری طرف سے کسی مسلمان بھائی کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ اس کی بہن, بیٹی, بیوی, ماں کی عزت کو مجھ سے خطرہ ہوگا. میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے وہ حقوق, جو وہ فرائض جو میرے بھائی ہونے کے ناطے سے ہیں, جو میرے شوہر ہونے کے ناطے سے ہیں, جو میرے بیٹے ہونے کے ناطے سے ہیں, وہ میں پورا کرنے کی پوری ذمہ داری سے, پوری ایمانداری سے پوری کوشش کروں گا. جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اپنے اپنے حصے کا وعدہ کر لیں, وہ اپنے اپنے حصے کا اعادہ کریں. بہنیں بیٹیاں یہ وعدہ کریں کہ وہ اپنے حصے کا کام کریں گی, وہ اپنے بھائیوں کو سکھائیں گی, وہ اپنے بیٹوں کو سکھائیں گی, وہ اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ اس بات پر بات کریں گی کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے, ہم نے ایک نیا معاشرہ, اچھا معاشرہ, اسلامی معاشرہ تخلیق دینا ہے. تو پھر ظاہر ہے ہمارے مسائل حل ہوں گے. انڈیویجولزم ٹھیک جب تک نہیں ہوگا, جب تک میں ٹھیک نہیں ہوں گا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. میں اپنے حصے کا وعدہ کرتا ہوں, آپ اپنے حصے کا وعدہ کریں, اور اگر ہم نے اپنے اپنے حصے کا وعدہ کر لیا تو پھر انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے, اپنے حصے کی روشنی, اپنے حصے کا دیا
اپنے حصے کا چراغ جلائیں، اپنے حصے کا وعدہ کریں کہ اس بگاڑ، اس بدصورتی اور اس جو غیر اسلامی نظام ہے آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کا حق تلف نہیں کریں گے، ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں پر بری نظر نہیں ڈالیں گے، ایٹ لیسٹ آپ کسی کا دامن داغدار نہیں کریں گے، ایٹ لیسٹ آپ اگر کوئی عصمت فروش ہے بھی صحیح، اگر کوئی اپنی عزت بیچ بھی رہا ہے تو آپ خریدار نہیں بنیں گے۔ آپ وعدہ کریں آپ خریدار نہیں ہوں گے، آپ وعدہ کریں آپ کی نگاہیں بد نہیں ہوں گی، آپ وعدہ کریں آپ ایک اچھے بیٹے ہوں گے، ایک اچھے بھائی ہوں گے، ایک اچھے شوہر ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور ضرور آئے گی، اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب اپنے حصے کا کردار نبھائیں گے، اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ رب العزت اور اس کے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کریں، ہمیشہ درود پاک کثرت سے تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ چراغ جلائیں، اپنے حصے کا وعدہ کریں کہ اس بگاڑ، اس بدصورتی اور اس جو غیر اسلامی نظام ہے آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کا حق تلف نہیں کریں گے، ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں پر بری نظر نہیں ڈالیں گے، ایٹ لیسٹ آپ کسی کا دامن داغدار نہیں کریں گے، ایٹ لیسٹ آپ اگر کوئی عصمت فروش ہے بھی صحیح، اگر کوئی اپنی عزت بیچ بھی رہا ہے تو آپ خریدار نہیں بنیں گے۔ آپ وعدہ کریں آپ خریدار نہیں ہوں گے، آپ وعدہ کریں آپ کی نگاہیں بد نہیں ہوں گی، آپ وعدہ کریں آپ ایک اچھے بیٹے ہوں گے، ایک اچھے بھائی ہوں گے، ایک اچھے شوہر ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور ضرور آئے گی، اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب اپنے حصے کا کردار نبھائیں گے، اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ رب العزت اور اس کے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کریں، ہمیشہ درود پاک کثرت سے تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔